अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर आमीन या रब्बल आलमीन। किस्त नंबर 8 में हमने तलबिया के मसाइल के ऊपर बात की, तो आज तवाफ के मसाइल के ऊपर बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो बैतुल्लाह शरीफ के एक तवाफ का सवाब एक गुलाम आजाद करने के बराबर है, इतना बड़ा सवाब है। और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जिसने बैतुल्लाह का तवाफ किया और 2 रकातें अदा की, गोया उसने एक गुलाम आजाद किया। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है। तो 7 चक्कर का एक तवाफ बनता है। तो जिसने एक तवाफ कर लिया, बाद में 2 नफल अदा किए, तो गोया उसने एक गुलाम आजाद कर दिया। इतना बड़ा सदका बन जाता है। तवाफ के लिए हर किस्म की नजासत से पाक होना जरूरी है। जैसे कि नमाज के लिए हम वुजू करते हैं, पाकीज़गी में नमाज पढ़ते हैं, ऐसे ही तवाफ में भी यही हुक्म है। ऐसी बीमारियां जिनकी वजह से हर नमाज के लिए फ्रेश तहारत और फ्रेश वुजू किया जाता है, ऐसे ही तवाफ करते वक्त भी आप हर तवाफ के लिए फ्रेश तहारत फ्रेश वुजू करेंगी। और जितना पर्दा नमाज में औरतें करती हैं, उतने ही पर्दे के साथ तवाफ में भी रहेंगी। तो मर्द हज़रात जब के उम्रा करते वक्त एहराम में होते हैं, तो अब अगर सिर्फ और सिर्फ तवाफ ही उनको करना है, तो अपने सही लिबास में तवाफ कर सकते हैं। सिर्फ तवाफ के लिए उनको एहराम बांधने की जरूरत नहीं है। और औरतों के ऊपर जो कि चेहरे के ऊपर पाबंदी है कि मखसूस चेहरे के पर्दे के लिए सिला हुआ कपड़ा ना पहने एहराम के वक्त, उम्रा करते वक्त। तो ये पाबंदी तवाफ के वक्त नहीं होती। तवाफ के वक्त अगर वो चाहे तो अपना पूरा का पूरा चेहरे का भी पर्दा कर सकती हैं सिले हुए कपड़े के साथ, खास जो कि सिला हुआ होता है नकाब के लिए, उसके साथ वो पर्दा कर सकती हैं। और जैसे कि बताया कि अगर मर्द हजरात एहराम की हालत में हैं, यानी कि उन्होंने उम्रा करना है, तो तवाफ करते वक्त वो अपनी चादरें दाएं कंधे के नीचे से निकाल के बाएं कंधे पर डाल लें। ये पाबंदी सिर्फ तवाफ करते वक्त होगी, इसके अलावा नहीं होगी। इसके अलावा वो दोनों ही कंधे कवर करके रख सकते हैं। स्पेशली नमाज में दोनों ही कंधे कवर रखें। तवाफ की इब्तिदा हजरे अस्वद को बोसा देने या बाएं हाथ छूकर बोसा देने से करनी चाहिए। तो ये तो सभी जानते हैं, लेकिन वजाहत कर देना जरूरी है कि तवाफ में बैतुल्लाह शरीफ बाएं तरफ होना चाहिए। एक तवाफ बैतुल्लाह शरीफ के गिर्द 7 चक्रों पर मुश्तमिल होना चाहिए। 7 चक्कर जब हो जाते हैं तो वो एक तवाफ बन जाता है। और 7 चक्कर पूरे करने के बाद मुकाम इब्राहिम पर आकर 2 रकात नमाज अदा करना मसनून है। 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद सफा और मरवा पर जाने से कबल हजरे अस्वद का इस्तेलाम करना मसनून है। तो सफा मरवा वही करेंगे जो कि उम्रा करते हैं, और जो सिर्फ और सिर्फ वैसे ही एहराम के अलावा तवाफ कर रहे हैं, उनके लिए सफा मरवा करना जरूरी नहीं है, वो सफा मरवा नहीं करेंगे। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का तशरीफ लाए और मस्जिद हराम में दाखिल हुए, तो हजरे अस्वद का इस्तेलाम किया, फिर बैतुल्लाह शरीफ की दाएं तरफ चलना शुरू किया। 3 चक्रों में रमल किया, बाकी 4 चक्रों में आम रफ्तार से चले। 7 चक्कर पूरे करने के बाद मकाम इब्राहिम की तरफ तशरीफ लाए और ये आयत तिलावत फरमाई, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, और मकाम इब्राहिम को अपनी जाए नमाज बना लो। ये सूरत अल-बकरा आयत नंबर 125 में है। तो मकाम इब्राहिम के पास जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नमाज अदा की। उस वक्त मकाम इब्राहिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बैतुल्लाह शरीफ के दरमियान था।
نماز کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے پاس تشریف لائے، استلام کیا اور صفا کی طرف سعی کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے سارا پتہ چل گیا کہ طواف کے بعد 2 نفل پڑھے جاتے ہیں، پھر حجر اسود کا استلام کیا جاتا ہے، یعنی کہ ہاتھ کے اشارے سے استلام کریں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہیں، اس کے بعد صفا مروہ کے لیے چلے جائیں۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ طواف کرنے کے جو پہلے 3 چکر ہیں ان میں رمل کریں، یعنی کہ کندھے اکڑا کر تیز تیز اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور باقی جو اس کے بعد کے 4 چکر ہیں اس میں اپنی نارمل رفتار، یعنی اپنی روٹین کے مطابق یہ رفتار چلیں، نہ ہی بہت آہستہ چلیں اور نہ ہی بہت تیز چلیں۔ اور یہ سنت صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے اس لیے نہیں کہ عورتوں کا تیز چلنا مستحب عمل بھی نہیں، اور ویسے بھی عورتیں زیادہ مشقت میں پڑ جائیں گی۔ حجر اسود کو چھونے کے بعد ہاتھ کو بوسہ دینا مسنون ہے، اور اس کے بارے میں بھی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ان سے ایک آدمی نے حجر اسود کے استلام کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر اسود کو چھونے کے بعد ہاتھ کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو ہجوم کی وجہ سے حجر اسود کو بوسہ دینا اگر ممکن نہیں ہے تو ہاتھ یا چھری سے حجر اسود کو چھو کر اسے بوسہ دے لینا چاہیے، کیونکہ زیادہ مستحب تو بوسہ دینا ہے، لیکن اگر بوسہ دینے کا چانس نہیں مل رہا، ہجوم زیادہ ہے، تو ہاتھ سے چھو کر آپ نہ بوسہ لے لیں۔ یہ بھی اگر ممکن نہیں ہے، اتنا ہجوم ہے کہ ہاتھ سے بھی آپ نہیں چھو سکتے یا چھڑی سے بھی نہیں چھو سکتے، تو دور سے ہی ہاتھ کے اشارے کے ساتھ استلام کر کے اس کا بوسہ لے لیں اور بسم اللہ اللہ اکبر ساتھ میں کہہ لیں، یعنی ہاتھ کا اشارہ کرتے وقت آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے، پھر اپنے ہاتھ کا بوسہ لے لیں گے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کو اپنی چھری سے چھوتے اور اسے چوم لیتے۔ ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے کہ حجر اسود کا بوسہ لیا جائے، اور اس تمنا میں، اس محبت میں لوگ بہت زیادہ رش میں بھی چلے جاتے ہیں، تو ایک دوسرے کو دھکا وغیرہ بھی دیتے ہیں، گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے کام ہرگز وہاں پہ جائز نہیں ہے۔ یہ امن کی جگہ ہے، یہاں پہ نہ خود تکلیف میں پڑے نہ کسی کو تکلیف دیں، کسی کو ایذا دینا یہاں پہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی کیفیت کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی طرف کو جانتے ہیں، تو جو آپ کے دل کی طرف ہے وہی اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہوگی، اسی کے اوپر آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ تو جو اجر و ثواب آپ بوسہ لے کے لینا چاہتی ہیں، تو وہ اگر آپ بغیر بوسے کے بھی دور سے استلام بھی کر لیں گی تو وہ اجر آپ کو مل جائے گا، کیونکہ آپ کی تو خواہش تھی بوسہ لینے کی، لیکن ہجوم کی وجہ سے آپ نہیں لے سکیں۔ دوسروں کے آرام کا خیال کریں، دوسروں کا خیال کریں کہ کسی کو ہم تکلیف نہ دیں، کسی کو دھکا نہ دیں، اور خود بھی تکلیف میں مشقت میں نہ پڑیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جب حجر اسود پر بھیڑ ہو تو بوسہ دینے کے لیے وہاں نہ ٹھہرو بلکہ اشارہ کر کے نکل جاؤ۔ اسے شافعی نے روایت کیا ہے۔ طواف کے ہر چکر میں حجر اسود اور رکن یمانی کو ہاتھ سے چھونا مسنون ہے۔ سواری پر یا 4 پائی پر طواف کرنا جائز ہے۔ طواف کے ہر چکر میں حجر اسود کا استلام کرنا مسنون ہے، اور استلام کرتے وقت صرف اللہ اکبر کے الفاظ کہنا بھی جائز ہے، تو بسم اللہ اللہ اکبر چاہے کہہ لیں چاہے صرف اللہ اکبر کہہ لیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کا طواف اونٹ پر بیٹھ کر کیا۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے پاس آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو چیز تھی یعنی چھڑی، اس سے اشارہ کرتے اور اللہ اکبر کہتے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور رکن یمانی کا استلام کرنے کے بارے میں بھی حدیث مبارکہ ہے
کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چکر میں بھی حجر اسود اور رکن یمانی کا استلام کرنا نہیں چھوڑتے تھے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اور رکن یمانی کو منہ سے چومنا، جیسے کہ حجر اسود کو چوما جاتا ہے، رکن یمانی کو منہ سے چومنا مسنون عمل نہیں ہے، صرف ہاتھ سے چھونا مسنون ہے۔ اور جیسے کہ حجر اسود کو ہاتھ سے چھو کر چومنا چاہیے، تو رکن یمانی کے اوپر یہ عمل نہیں ہوگا، وہاں پہ صرف چھونا ہی چاہیے، اس کو چومنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ لیکن ہجوم کی وجہ سے اگر آپ دور سے طواف کر رہے ہیں تو پھر اس کو ہاتھ سے اشارہ کرنا، یعنی کہ جس طرح ہم حجر اسود کا استلام کرتے ہیں، دور سے اشارے کے ساتھ استلام کرنا اور چومنا، یہ حجر اسود کے لیے تو مسنون ہے، لیکن رکن یمانی کے لیے مسنون نہیں ہے۔ وہاں سے آپ پھر ویسے ہی چل دیں گے، نہ اشارہ کریں گے، نہ استلام کریں گے، نہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں گے، ویسے ہی چل دیں گے۔ انشاءاللہ تعالی ایپیسوڈ 10 میں حجر اسود کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں، اسے چھونے، اسے بوسہ دینے کے بارے میں اور رکن یمانی کے بارے میں بات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔